جی السلام علیکم۔ جی نائنتھ کلاس بیٹا کیسے ہیں آپ لوگ؟ بیٹا چیپٹر 5 کی ٹرانسلیشن ہم نے کمپلیٹ کر لی تھی لاسٹ لیکچر میں، تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کے کوشچن آنسر سٹارٹ کر رہے ہیں آج۔ دیکھیں ذرا آپ لوگ، پہلا سوال ہے بچوں، وٹ کوالٹیز میڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ a successful entrepreneur؟ کون سی خصوصیات ہیں جنہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کامیاب کاروباری شخصیت بنایا، کاروباری مہم جو خاتون بنایا ان میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، ایک ایسے معاشرے میں جو کہ کس سے ڈومینیٹڈ تھی؟ میل سے، یعنی میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی، مردوں کے زیر تسلط معاشرے میں، ایک ایسے معاشرے میں جہاں مردوں کی بالادستی قائم تھی، غلبہ قائم تھا۔ اینڈ ہاؤ کین دیز کوالٹیز بی اپلائیڈ، اور کس طرح سے یہ خصوصیات لاگو کی جا سکتی ہیں، ان کا اطلاق کیا جا سکتا ہے بائی ماڈرن ویمن انٹرپرینیورز، آج کے دور کی، جدید دور کی جو کاروباری مہم جو خواتین ہیں وہ کس طرح سے ان خصوصیات کو اپنے اوپر لاگو کر سکتی ہیں، ان خصوصیات کو اپنا سکتی ہیں۔ تو اس کا بیٹا اسٹینڈرڈ آنسر کریں گے ہم لوگ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ وزڈم، انٹیگریٹی، لیڈرشپ اینڈ ریزیلینس، آپ کی دانائی، عقل مندی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر دیانت داری، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ان کی لیڈرشپ، رہبری، رہنمائی، اینڈ ریزیلینس، اور ان کی استقامت، میڈ ہر آ سکسیسفل انٹرپرینیور، ان چیزوں نے انہیں ایک کامیاب کاروباری شخصیت بنایا۔ ماڈرن ویمن انٹرپرینیورز کین اپلائی دیز کوالٹیز، جو آج کے دور کی، جدید دور کی خواتین ہیں جو کاروبار کرتی ہیں، وہ ان خصوصیات کو لاگو کر سکتی ہیں، ان کا اطلاق کر سکتی ہیں ٹو دیئر بزنسز، اپنے کاروباروں میں، بائی اسٹیئنگ وائز، آنیسٹ اینڈ ریزیلینٹ، ٹھیک ہے۔ وہ آج کے دور کی جو خواتین ہیں وہ دانائی کا مظاہرہ کر کے، ٹھیک ہے، عقل مندی کا، دوسرے نمبر پر ایماندار ہو کر، اور تیسرے نمبر پر ثابت قدم رہ کر ان خوبیوں کا اپنے کاروبار میں اطلاق کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان خوبیوں کو اپنے کاروبار میں لاگو کر سکتی ہیں، اور حضرت خدیجہ کی ایگزامپل کو فالو کرتے ہوئے، ان کو رول ماڈل فالو کرتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے بچوں۔ اس کے بعد ہے اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہے بچوں، ہاؤ ڈز دی گروتھ آف ویمن لیڈ بزنسز، ایسے کاروبار جو خواتین چلا رہی ہیں، جن کی قیادت خواتین کے ہاتھ میں ہے، ان کاروباروں کی افزائش، ٹھیک ہے، ان کی گروتھ ان پاکستان میں کنٹریبیوٹ، کردار ادا کرتی ہے ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی میں، اینڈ جاب کریشن، اور ملازمتیں فراہم کرنے میں، ملازمتیں پیدا کرنے میں، اسپیشلی ان رورل ایریاز، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ پاکستان میں خواتین کی قیادت میں چلنے والے جو کاروبار ہیں، کس طرح سے ان کی افزائش، ان کی ترقی، معاشی ترقی میں اور روزگار کی تخلیق میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کس طرح سے، ٹھیک ہے، اور خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ تو اس کا بھی ہم اسٹینڈرڈ آنسر کریں گے بچوں، دی گروتھ آف ویمن لیڈ بزنسز۔ ویمن لیڈ جو ہے ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں، یعنی ایسا بزنس جس کو ویمن یعنی خواتین لیڈ کر رہی ہوں، اس کی قیادت سنبھال رہی ہوں، رہنمائی کر رہی ہوں، اسے کہتے ہیں ویمن لیڈ بزنسز۔ تو دی گروتھ آف ویمن لیڈ بزنسز ان پاکستان میں خواتین کی زیر قیادت چلنے والے کاروبار کنٹریبیوٹ اے گریٹ ڈیل ٹو اکنامک ڈیولپمنٹ، معاشی ترقی میں بہت بڑا، بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ دیز بزنسز انکریز آؤٹ پٹ، یہ جو کاروبار ہیں جو خواتین کے زیر قیادت چل رہے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پہلے نمبر پر انکریز آؤٹ پٹ، یہ پیداوار بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کیا تھا کہ ایک معاشرہ وہ ہے جہاں پر صرف جو مرد حضرات ہیں، میل ہیں، وہ کاروبار کر رہے ہیں اور وہ پیداوار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انڈسٹریز چلا رہے ہیں، ہر طرح کے بزنسز چلا رہے ہیں۔ وہاں خواتین صرف گھر سنبھالتی ہیں، کاروبار نہیں کرتی۔ تو obviously جو معاشرے کا آدھا پوٹینشیل ہے خواتین کی صورت میں، وہ استعمال ہی نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے، بزنسز میں، کاروبار میں، اکانومی میں استعمال ہی نہیں ہوتا۔ اس کے دوسری طرف ایک دوسرا معاشرہ جہاں پر خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ برابر کام کرتی ہیں، تو obvious بات ہے کہ اس معاشرے میں جو آؤٹ پٹ ہے، پیداوار ہے، وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ معاشرے کا فل پوٹینشل میل کی صورت میں اور فیمیل کی صورت میں معاشرہ استعمال کر رہا ہوگا۔ تو پہلے نمبر پہ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے خواتین کے کاروبار کرنے کا، کہ آؤٹ پٹ یعنی پیداوار بڑھتی ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے جی جنریٹ انکم، خواتین جو ہیں وہ کیا پیدا کرتی ہیں، انکم پیدا کرتی ہیں، آمدنی پیدا کرتی ہیں، آمدنی بڑھاتی ہیں، اینڈ کریٹ جابز، اور روزگار کے مواقع پیدا کرتی ہیں، اسپیشلی ان رورل ایریاز، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا آنسر دیکھا اس کا، کہ پاکستان میں خواتین کی قیادت میں جو چلنے والے کاروبار ہیں، ان کی ترقی، ان کی افزائش معاشی ترقی میں ایک بڑا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ اس سے پیداوار بڑھتی ہے، آمدنی بڑھتی ہے، اور روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر دیہی علاقوں میں۔ اس کے بعد آ جاتے بچوں تیسرا سوال، وائی از مینٹورشپ اینڈ نیٹورکنگ، یہ جو سرپرستی ہے اور نیٹورکنگ ہے، یہ کیوں کرٹیکل، اہم ہے فار دی سکسیس آف ویمن انٹرپرینیورز، کاروباری مہم جو خواتین کی، اینڈ ہاؤ ڈو سپورٹ سسٹمز، اور کس طرح سے جو معاون نظام ہیں، لائک ویمنز چیمبرز آف کامرس، جیسے کہ خواتین کے چیمبرز آف کامرس، کس طرح سے ایسے نظام انہینس دیئر گروتھ، ان کی ترقی کو بڑھاتے ہیں، بہتر بناتے ہیں۔ تو سرپرستی اور نیٹورکنگ جو ہے وہ کس طرح سے کاروباری مہم جو خواتین کی کامیابی کے لیے اہم ہے، کیوں اہم ہے، اور خواتین کے چیمبرز آف کامرس جیسے معاون نظام جو ہیں، مددگار نظام جو ہیں، وہ کس طرح ان کی ترقی کو بڑھاتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا چیپٹر کے اندر کہ اس طرح کے جو سپورٹ سسٹمز ہیں، ایسے معاون نظام ہیں جو خواتین کو کاروبار کرنے میں مدد دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے لیے اپنی مصنوعات کی نمائش کرنا، اپنے کاروبار کو بڑھانا، اس کو ترقی دینا، یہ ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے ایسے معاون نظام کی بدولت۔ تو مینٹورشپ اینڈ نیٹورکنگ آر کریٹیکل فار سکسیس آف ویمن انٹرپرینیورز، سرپرستی اور نیٹورکنگ کاروباری مہم جو خواتین کے لیے اہم ہیں، ان کی کامیابی کے لیے اہم ہیں، ایز دے پرووائڈ گائیڈنس، کیونکہ وہ رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اسکل، مہارت فراہم کرتے ہیں، اسکل ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے، مہارتوں کی ترقی فراہم کرتے ہیں، عورتوں کی مہارت کو بہتر بناتے ہیں، اینڈ اپرچونیٹیز ٹو کنیکٹ ود ادرس، اور دوسروں کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے، تعلق قائم کرنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے کہا تھا کہ جو چیمبرز آف کامرس ہیں خواتین کے، وہ ایسی میٹنگز اور ایسے سیمینارز منعقد کراتے ہیں جہاں پر خواتین جاتی ہیں تو انہیں اپنی جیسی دوسری خواتین کے ساتھ رابطہ اور تعلق بنانے کا موقع ملتا ہے، جس سے انہیں کاروبار کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ دوسری بات اس نے کی تھی سپورٹ سسٹمز کی، تو سپورٹو سسٹمز لائک ویمنز چیمبرز آف کامرس، خواتین کے چیمبر آف کامرس جیسے جو معاون نظام ہیں، انہینس گروتھ، وہ ترقی میں اضافہ کرتے ہیں، بائی آفرنگ پلیٹ فارمز، ایسے پلیٹ فارم مہیا کر کے، فار شو کیسنگ پروڈکٹس اینڈ بلڈنگ بزنس نیٹورکس، تاکہ خواتین اپنی مصنوعات کی نمائش کر سکیں، انہیں دوسرے لوگوں تک پہنچا سکیں کہ ہم اس چیز کا کاروبار کر رہے ہیں، ہم یہ چیز یا یہ خدمت سروس فراہم کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر خواتین کو اپنے بزنس کا نیٹ ورک، اس کے جو رابطے ہیں، تعلقات ہیں، وہ بڑھانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں چیپٹر کے اندر۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد کوشچن نمبر 4 ہے بچوں، وٹ رول ڈز ای کامرس پلے، یہ جو آن لائن کاروبار ہے، ای کامرس ہے، یہ کیا کردار ادا کرتا ہے ان موبلٹی، نقل و حرکت میں، اینڈ اوور کمنگ سوسائٹل بیریئرز، اور جو سماجی رکاوٹیں ہیں، معاشرتی رکاوٹیں ہیں، ان کو پار کرنے میں، فار ویمن انٹرپرینیورز ان پاکستان، پاکستان میں کاروباری مہم جو خواتین کے لیے۔
پاکستان میں کاروباری مہم جو خواتین کے لیے جو آن لائن کاروبار ہے وہ کس طرح سے نقل و حرکت اور سماجی رکاوٹوں پر قابو پانے میں کردار ادا کرتا ہے، کیا کردار ادا کرتا ہے، کس طرح کردار ادا کرتا ہے؟ اسٹینڈرڈ آنسر کریں گے بچوں اس کا، ای کامرس انہینسز ویمن انٹرپرینیورز موبلٹی۔ یہ جو آن لائن کاروبار ہے، ای کامرس ہے، یہ خواتین جو کاروباری مہم جو خواتین ہیں ان کی نقل و حرکت کو بڑھا دیتا ہے۔ بائی گیونگ دیم فلیکسیبلٹی، انہیں لچک فراہم کر کے ٹو رن بزنسز فرام دیئر ہوم، تاکہ وہ اپنے گھر سے کاروبار چلا سکیں۔ ہم نے اس کو ایگزامپل کو ڈسکس کیا تھا کہ مثال کے طور پہ ایک علاقے میں خواتین کے پاس آن لائن کاروبار کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، انہیں کاروبار کرنے کے لیے فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، تو وہاں پر خواتین کے ترقی کرنے کے جو چانسز ہیں، امکانات ہیں، وہ بہت کم ہوں گے، کیونکہ ان کے لیے آنا جانا آسان نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو مین۔ ٹھیک ہے، مردوں کی بنسبت خواتین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، نقل و حرکت کرنا آسان نہیں ہے، تو جب انہیں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار میں ترقی کے ان کے امکانات کم ہو جاتے ہیں۔ جب ای کامرس خواتین کو یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ وہ گھر سے بیٹھ کے کاروبار کر سکیں، تو اس سے خواتین کے لیے کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے، کاروبار میں ان کی ترقی کے جو امکانات ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ It helps them overcome societal barriers، یہ انہیں سماجی رکاوٹوں پر قابو پانے میں مدد کرتا ہے۔ by reducing cultural restrictions، ثقافتی جو رکاوٹیں ہیں انہیں کم کر کے on their movements، ان کی نقل و حرکت پر۔ اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا کہ خواتین کے لیے جو سماجی رکاوٹیں ہیں، سوسائٹل بیریئرز ہیں یا ثقافتی پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہی ہے نا کہ خواتین کاروبار کے لیے، پڑھائی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، اگر جاتی ہیں تو انہیں محدود آزادی ملتی ہے، انہیں اس طرح سے آزادی حاصل نہیں ہوتی جیسی کہ مردوں کو ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خواتین اگر کاروبار کر بھی رہی ہیں، انہیں کسی طرح گھر سے اجازت مل بھی جاتی ہے باہر جانے کی، کاروبار کرنے کی، پھر بھی ان کے جو ٹائم ٹیبل ہے، کام کرنے کے اوقات ہیں، وہ لمیٹڈ رہیں گے، وہ ہر وقت گھر سے باہر نہیں رہ سکتی، جا سکتی، ان کے آنے جانے کے جو اوقات کار ہیں وہ کہیں نہ کہیں لمیٹڈ ہوں گے۔ مثال کے طور پہ ایک میل جو ہے، ایک مرد جو ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اسے رات کے 12 بجے بھی اگر کسی کام سے جانا پڑتا ہے، کوئی آن لائن کاروبار یا کسی بھی طرح وہ فزیکل کاروبار کرتا ہے، اسے رات کے 12 بجے بھی کوئی سپلائی لینے کے لیے، کوئی آرڈر ڈلیور کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن فیمیل جو ہیں وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتی۔ تو آن لائن جو ای کامرس ہے، آن لائن کاروبار ہے، وہ خواتین کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے کاروبار کر سکتی ہیں، اس طرح سے ان کی جو سماجی رکاوٹیں ہیں، ثقافتی پابندیاں ہیں، وہ کم ہو جاتی ہیں اور خواتین کے لیے کاروبار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ 4 سوال بیٹا آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، کسی بھی لائن میں، کسی لفظ میں، کسی سوال کے جواب میں آپ کو سمجھ نہ آئے، کوئی چیز ایشو ہو کوئی بھی، تو آپ نے بیٹا مجھ سے پوچھ لینا ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ اوکے بچوں۔